ایک قتل درجہ ہوتا ہے، والقتال و قتالان، اور قتال جو جنگ ہوتی ہے، جنگ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، قتال الفئۃ الکافرۃ حتی یسلموا وقتال الفئۃ الباغیۃ حتی یفیؤا۔ ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو کافروں کے خلاف ہوتی ہے، اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ اسلام لائیں، اور دوسری جنگ فئہ باغیہ کہ وہ مسلمان جو کسی شرعی شبہ کی بنیاد پر امیر پر حق کی اطاعت سے باہر نکل جائیں، ان کے خلاف ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اطاعت میں واپس آ جائیں۔ جنگ دو۔ آج کل جو یہ قانون بن گیا ہے نا جی کہ جنگ تو ایک ہی ہوگی، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر، مولا کائنات فرماتے ہیں قتل کی بھی دو قسمیں، والقتال و قتالان، قتال اور جنگ کی بھی دو، کافروں کے خلاف بھی جنگ ہوا کرتی ہے اور اپنے مسلمانوں مومنوں کے خلاف بھی جنگ ہوا کرتی ہے۔ لہذا جو بھی مقابلے میں آیا ریاست کے اور امیر المومنین کے وہ کافر ہی ہو گیا، یہ بات نہیں ہے ٹھیک، اپنا ایمان تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ آخر میں یہ نہج البلاغہ سے بھی آپ یہی چیز معلوم کرنے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے فرمان کے اوپر اور ایک آپ کی روایت کے اوپر بات کو جو ہے وہ بالکل مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے نہج البلاغہ کا 345۔ آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر ہے 345 اور یہ مکتوب نمبر ہے 290۔ ہیڈنگ اور عنوان جو لگایا ہے علامہ شریف الرضی نے من کتاب لہو علیہ السلام، حضور امیر المومنین علیہ السلام کی یہ کتاب اور خط ہے، کتبہ الی اہل الامصار، جو آپ نے لکھا تھا تمام مسلمان شہروں کی طرف، یقص فیہ ما جرى بینہ و بین اہل صفین۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکمین کا معاملہ طے ہو گیا، آپس میں صلح کی بات چل نکلی، تو آپ نے فرمایا پورے عالم اسلام کو مطلع اور آگاہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کاتبین کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طلب فرما دیا، فرمایا میری طرف سے یہ خط لکھو، اس کے بعد مجھے چیک کراؤ۔ چنانچہ یہ خط لکھا گیا، آپ کو چیک کروایا گیا، اور بالاتفاق یہ خط جو ہے الی اہل الامصار، جتنا اس وقت عالم اسلام ہے، ہر وہ مسجد جس میں جمعہ پڑھایا جاتا تھا، حضور امیر المومنین مولا کائنات نے فرمایا میرا یہ خط ہر جامع مسجد میں جا کر نقل تیار کر کے آویزہ کر دو تاکہ ہر مسلمان جمعہ پڑھنے آئے، اس خط کو بار بار پڑھتا رہے۔ اب وہ امیر المومنین جن کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے وہ تو مولا مرتضیٰ ہیں، تو ہمارے مقتدیٰ و پیشوا نے ہمیں کیا رہنمائی دی، جن کی غلامی میں ہم ہیں، جن کی رعایا میں ہم ہیں، جو ہمارے برحق امیر المومنین خلیفہ راشد ہیں کرم اللہ تعالی وجہ، آپ نے فرمایا اس وقت میں وَقَانَا بَدَوْ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ شَامِ، فرمایا ہمارے معاملے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ صفین کے مقام پر ہم اور اہل شام کی قوم ہم آپس میں ٹکرا ہو گئے، ہماری جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ شروع ہو گئی ہماری۔ آگے فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، اور ظاہر ہے کہ ہمارا رب بے شک ایک ہے۔ یہ حضور امیر المومنین مولا کائنات نے فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، اور ظاہر ہے کہ بے شک ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، اور بے شک ہمارا نبی علیہ السلام بھی ایک ہے، وَدَّعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور اسلام میں ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ جس اسلام کی میں دعوت دیتا ہوں اسی اسلام کی میرے مد مقابل حضرت معاویہ بن ابی سفیان دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت بھی اسلام کی طرف ایک ہے۔ لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا یستزیدوننا، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ سے بڑے مومن ہیں، اور نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے مومن ہیں۔ یہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کا فرمان جو نہج البلاغہ میں آپ کا مکتوب ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں۔ ہم نہیں یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ان سے زیادہ ہیں اللہ پر ایمان رکھنے میں اور نبی پاک علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں، نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الامر واحد، میرا اور حضرت معاویہ کا معاملہ اول سے لے کر آخر تک ایک ہی ایک ہے۔ الامر واحد، سارا امر ایک ہے، واحد ہے۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، الا یہ کہ ہمارا اختلاف ہو گیا حضرت عثمان غنی کے خون کے معاملے میں، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اور ہم اس سے بالکل بری اور پاک ہیں، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں ہمارا اختلاف صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے مسئلے میں، اس کے علاوہ ہمارا ایمان اسلام اول سے لے کر آخر تک معاملہ ایک ہے۔ یہ کفر و اسلام کی تو جنگ نہیں ہے۔ آج جیسے حضور امیر المومنین مولا کائنات نے جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے وہ تو جی کافر ہیں، وہ تو جی مرتد ہو گئے، وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ معاملہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون مقدس کا ہے، ایمان اسلام کا نہیں ہے۔ یہ انتظامی نوعیت کا اختلاف ہے کہ حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ 40 دن تک آپ کو معصور رکھا گیا، بلوائی جنہوں نے کہ 20,000 سے لے کر 40,000 تک، جن کی تعداد بعض دنوں میں 40,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ 6 سالوں سے وہ ہر حج کے موقع کے اوپر مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ سن 35 ہجری میں انہوں نے حسب معمول بار بار ہر سال دھرنا دیتے تھے۔ 35 ہجری میں انہوں نے حج پر جانے کی بجائے اپنے قافلے لے کر ادھر گئے، انہوں نے مدینہ طیبہ کو اپنے گھیراؤ، مسجد نبوی شریف پر وہ قابض ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مصلی سے ہٹا دیا اور ممبر شریف سے ہٹا دیا، آپ کی حویلی میں آپ کو معصور کر دیا، دروازے بند ہیں، پانی بند، کھانا بند، کوئی چیز اندر نہیں جانے دیتے۔ 40 دن تک انہوں نے ممبر شریف مسجد نبوی شریف امامت وہی کراتے رہے۔ 40 دنوں میں جو جمعے آئے وہی امامت کروا رہے ہیں، وہی خطبے دے رہے ہیں، سارا نظام انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا 40 دن تک۔ اور بالآخر جمعے کے دن 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین کو شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 3 دن تک جتنے بھی اس وقت مدینہ طیبہ میں ہستیاں موجود ہیں وہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دروازے کے اوپر ہے۔ حضور ہاتھ آگے کیجیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ آپ 3 دن تک انکار فرماتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا وزیر بن کر رہوں، یہ امیر بن کر رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا جیسے میں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی، حضرت اب بھی جس پر تم متفق ہو گئے، میں علی ہر طرح تعاون اور ہر خدمت بجا رہا ہوں کے ساتھ ہوں۔ 3 دن مسلسل آپ انکار کرتے رہے، اور جب دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور مسلمانوں کا نظام بالکل ہی مسلسل بکھرے چلے جا رہے ہیں، تو بالآخر پھر آپ نے سب کے مشورے پر حضرت طلحہ اور بڑی بڑی عظیم ہستیاں بالآخر آپ مسجد شریف میں تشریف لے گئے اور آپ کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب آپ کی بیعت پیارے صحابہ کرام اور اہل مدینہ اہل ایمان کرنے لگے تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین تھے انہوں نے بھی صفیں بنا دی اور لائنیں بنا کر وہ بھی آپ کی بیعت میں۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، بھئی انہوں نے تو دھرنا دیا ہوا تھا اور بار بار مذاکرات ہوتے رہے لیکن ہر مذاکرہ ہی ناکام، اور یہ میری بیعت میں۔ آپ نے توجہ فرمائی، غور فرمایا، اور اس کے بعد ان کے لیے اپنا دست رحمت آپ نے آگے بڑھا دیا۔ ان ساروں بلوائیوں نے، دھرنا دینے والوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ظالمین سرکشوں نے حضور امیر المومنین مولا کائنات کی بیعت کر لی۔ اب جب اہل مدینہ اور وہ سارے کے سارے بیعت میں آ گئے، انہوں نے مصلی آپ کے لیے خالی کر دیا، منبر بھی انہوں نے کہا دیا آپ کے لیے خالی ہے، آپ پنجگانہ نماز کی امامت بھی کروائیں، آپ امیر المومنین ہیں ہمارے، اور آپ خطبہ بھی آپ جمعے کا دیں گے۔ یہ مسجد شریف تو آزاد ہو گئی لیکن باقی سارے نظام پر وہی قابل۔ چنانچہ حضور مولا کائنات نے اب بیرونی خطوط لکھنے شروع کیے، مدینہ طیبہ کی ہستیوں کو، فلاں کو ادھر کا حاکم، اس طریقے سے آپ نے سارے گورنروں کی بیعت، اور تاکہ تمام عالم اسلام آپ کی بیعت اور اطاعت میں آ جائے، آپ نے اہل شام کی طرف بھی خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا اور فرمایا آپ خط ملتے ہی یہ بندہ جو حامل ہے اس خط کا، اس کو آپ اپنا چارج دیں گے، سارا حساب کتاب، خزانے، فوجوں، جملہ انتظامی امور سپرد کر کے آپ فوراً مرکز کے اندر آئیں، رپورٹ کریں۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک سیدنا عثمان کی شہادت کی خبریں پہنچ چکی تھیں، وہ چچا زاد بھائی ہیں امیر المومنین عثمان ذو النورین کے، انہوں نے آپ کے گورنر کو جو ویلکم کیا، اس کی خدمت خاطر مدارت کی، لیکن ساتھ ہی ان کو بتا دیا 1-2 دن میں کہ نہیں جی میں چارج آپ کے سپرد نہیں کروں گا، معذرت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو خون جو ہے اتنے جوش میں آئے ہوئے اور ہمارے دل کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ 20 سے 40 ہزار بلوائی اور سرکش اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین
انہوں نے امیر المومنین مولا کائنات کی بیعت کر لی اور آپ نے فوراً ان کو اپنی بیعت میں قبول فرما کر اپنی جماعت کی ممبرشپ دے دی اور اپنا ساتھی بنا لیا. پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب حضرت عثمان، ہم بنو امیہ ہیں، حضرت عثمان جہاں امیر المومنین وہاں وہ ہمارے سردار ہیں قبیلے کے، اور اب پورے قبیلے نے مجھے اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ چن لیا ہے. تو میرے چچا زاد بھائی کے قاتل جہاں بیٹھے ہوئے ہم کہاں بنو امیہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کیا یہ انسانی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ جن کے گھرانے کے سردار کو، چچا زاد کو قتل کر دیا گیا ہو، وہ قاتلین بھی اسی ہستی کے پاس بیٹھے اور مقتول کے ورثاء بھی انہی کے اطاعت میں. آج آپ پیپلز پارٹی میں، تحریک لبیک میں، مسلم نون میں، قاف میں، جناب آپ کسی بھی جماعت میں ایک ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ آپ پورا تعاون کرتے ہیں، لیکن آپ کا مخالف گروہ جو دینی ایمانی مخالف یا اصل سیاسی، وہ بھی اگر ادھر اسی ایم پی اے کے آپ کہتے ہیں اگر اس گروہ کو ساتھ رکھنا، اس کی شروع سے ہماری مخالفت سیاسی چلتی ہے، پھر ہم آپ کو جناب داغ مفاقت دینے ہماری معذرت آپ الگ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ اور وہاں تو حضرت عثمان کے قاتلین ہیں. تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت مولا کائنات کو امیر المومنین نہیں مانتے. آپ نے فرمایا حضور آپ ہی مرکز میں امیر ہیں، آپ کی بیعت منعقد ہوئی ہے، آپ کی اطاعت لازم ہے، لیکن ہم ابھی آپ کی بیعت نہیں کریں گے اور آپ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے. ہم اس کو مشروط قرار دے رہے ہیں. آپ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں، اس کے بعد ہم آپ کی اطاعت میں آتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات کی خلافت برحقہ کے انکاری نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، خاندان ہے، حضرت عثمان کو ظلماً قتل کر دیا گیا اور آپ نے چونکہ قاتلین کی بیعت قبول فرما لی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھیوں کے ذہن میں کہ حضور مولا کائنات یہ تو حضرت عثمان کے قتل کا سب سے زیادہ بینیفیشری گروہ سیدنا مولا کائنات کا گروہ ہے، بینیفٹ ان کو کہ ان کو حکومت مل گئی ہے. اس طریقے سے دلوں کے اندر نا ایک وزن آ گیا. جب آپ نے بیعت میں لے لیا قاتلین عثمان کو، اب آپ کا وہ گورنر بھی واپس آ گیا اور خط بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب دیا گیا. حضور امیر المومنین نے حضرت امیر معاویہ کے قاصد کو پوری عزت و اکرام عطا فرمایا، خاطر مدارات کا حکم دیا اور دوسرے دن ان سے ملاقات کی، ان کا موقف جانا، خط پڑھا آپ نے. تو آپ نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے جواب تعریف کروایا. آپ نے فرمایا میرے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو حضرت عثمان کے قاتلین کو میں نے اپنی بیعت میں لے لیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں ان سے کوئی محبت یا پیار کرتا ہوں یا یہ کوئی میرے کارکن ہے. اللہ کی قسم میں حضرت عثمان کے خون سے بری اور پاک ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے، میری تربیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے، میں شریعت مبارکہ کے جملہ امور و معاملات کا علم رکھتا ہوں. اب یہ ذمہ داری مجھ پہ آ پڑی ہے. میں نے اجتہاد کیا اور مسئلہ کتاب و سنت کے اصولوں میں یہی ہے کہ پہلے امیر المومنین کو جو گروہ ظلماً قتل کر ڈالے، جب مسلمان نیا امیر مقرر کرے اس کی بیعت کریں، اور پہلے امیر المومنین کے قاتلین اگر اس نئے امیر کی بیعت میں آنے لگے تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ نئے امیر المومنین کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کی بیعت اطاعت قبول کر کے اپنی بیعت میں لے کر ان کو مین سٹریم میں داخل کر دینا چاہیے، اور کچھ وقت گزار کے جیسے ہی ان پر کنٹرول حاصل ہو ان سے پہلے امیر کا بدلہ لے لیا جائے. سبحان اللہ. لہذا میں نے عین اسلام کے حکم پر ہم، باقی یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے، مجھے ان سے نفرت ہے، یہ سرکش ہے، یہ ہمارے دین کے اندر فطرہ ہے، یہ امیر المومنین عثمان کے قاتل ہیں، اسلام کی جڑوں کو یہ کھودنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں فوراً ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، بلکہ ان ساروں کو میں نے بیعت میں لے لیا ہے تاکہ میری اطاعت میں آ جائیں، مین سٹریم میں داخل ہو جائیں، ریاست کا نظام مضبوط ہو جائے، اور اس کے بعد میں ان کو بالکل ان کے مقابلے میں ہوں. تو بیعت میں تو اس لیے لیے، باقی یہ میری کوئی جماعت کے رکن نہیں ہے، نہ میں ان پر کوئی مہربان ہوں، ان کا اور میرا محبت والا تعلق نہیں ہے. میں نے شرعی حکم پر اور اجتہاد پر عمل کیا، اپنے اجتہاد پر. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کے خلاف تلوار نکالوں، تو آپ نے فرمایا آپ جا کر حضرت امیر معاویہ کو بتائیں، اور تحریر بھی میں دے رہا ہوں آپ کے قاصد کو حضرت مولا کائنات نے بلایا. فرمایا میرے بھائی پیارے معاویہ، معاملہ یہ ہے کہ میں فوراً کیوں نہیں ان کے خلاف جنگی کارروائی کر رہا،
فرمایا میں طلحہ زبیر فلاں فلاں ہستیاں بار بار امیر المومنین عثمان کی خدمت میں جاتے تھے اور ہم کہتے تھے حضور یہ قریبی چھاونیوں کی فوجوں کو آپ احکام جاری کیجئے، ہم اہل مدینہ بھی مسلح ہوتے ہیں، ایک دو دن کی کارروائی میں ان سارے بلوائیوں کو ہم مدینہ سے باہر اٹھا پھینکیں گے، لیکن حضرت عثمان ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ہم سب کو کہتے تھے کہ یہ لوگ محض باغی نہیں، ان کے تو 6 سالوں سے اسی طرح معاملہ ہے، ہر شبہ ان کا حل کیا جاتا ہے، یہ اگلے سال نیا بہانہ بنا کر یہ اصل میں قانون اطاعتن و ظلماتن کے ظالم اور سرکش لوگ ہیں، اسلام کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مجوسی ایرانی اور جناب یہ یہود نصارہ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں اوپر سے کلمہ اسلام پڑھتے ہیں۔ اگر آج میں عثمان نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر منور کو آگ لگا دینی ہے۔ انہوں نے حرمت مدینہ کو پامال کیا، مسجد نبی شریف اور ممبر شریف کو آگ لگا دینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام کی خواتین اور مخدرات عصمت، ان سب کی انہوں نے عصمت دری کرنی ہے۔ انہوں نے جنت البقیع شریف کی قبر مبارکوں کو کھود دینا ہے۔ یہ تو بہانہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، ان کے آدھے ہمارا مقابلہ کریں گے اور آدھا مدینہ طیبہ کو آگ لگائیں گے اور حرمت رسول اور حرمت مدینہ طیبہ کو ختم کریں گے۔ اور میرے عزیزو، اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے، خدا نہ خواستہ حرمت مدینہ اور حرمت مسجد نبی شریف، حرمت روضہ مقدسہ اور حرمت منبر پامال ہو گئی، تو قیامت تک اگر ہم ساتوں بر اعظموں کا بھی حکمران رہیں تو اس کے باوجود بھی یہ جو داغ ہمارے اوپر لگے گا ہم اس کو نہیں دھو سکیں گے۔ لہذا مجھے پتہ ہے کہ میں عثمان نے اسی کاروائی میں شہید ہو جانا ہے، میں خود صبراً شہید ہو جاؤں گا، لیکن مدینہ طیبہ کے ایک پتے کی حرمت بھی پامال نہیں ہوگی۔ حضور مولا کائنات نے لکھا اور قاصد کو بتایا کہ حضرت عثمان نے اس وجہ سے جنگ نہیں کی کہ ان کو اپنی جان سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی قبر انور کی حرمت عزیز تھی، ان کو منبر شریف کی، نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کی، ازواج مطہرات کی عزت عزیز تھی۔ انہوں نے اپنی جان دے دی اور فتنہ گروں کو حرمت مدینہ پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ تو پیارے معاویہ، جس چیز نے 40 دن تک حضرت عثمان کو ان خبیثوں کے خلاف کاروائی سے روکا ہوا تھا، وہی چیز مجھ علی کو بھی روکے کھڑی ہے۔